علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین کرام، آج میں تقریر کا موضوع سخن اسلام میں عورتوں اور اس کے حجاب کا مقام۔ سامعین کرام، اسلام دنیا کا واحد اور مقدس مذہب ہے جس نے حیات انسانی کسی گوشے کو تسنا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر جگہ اپنی رہنمائی مکمل رہنمائی کی۔ عبادت ہو یا سیاست، خوشی ہو یا غم، مرنا ہو یا جینا، معاشرتی نظام ہو یا ازواجی بندش، ہر جگہ اپنی ایسی ایکتا اور منفرد حیثیت رکھتا ہے جس سے دیگر ادیانی مذاہب عاری وقالی ہے۔ تو سامعین کرام، ایک ناقابل حقیقت یہ بھی ہے کہ اسلام میں مذہب ماقبل سے پہلے بیرون انسان میں عورت کا کوئی خاص مقام نہیں تھا۔ اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھا جائے تو عورت کو شیطان کی بیٹی اور بری اور بدل کا اصل سمجھا جاتا تھا۔ اور سامعین کرام، عورت کی خرید و فروخت عام بات تھی۔ چلتی عورت کے اوپر سرخ کپڑا ڈال دینا اس کو گویا اپنی بیوی بنانے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ عورت سے اس قدر نفرت کہ باپ بیٹی کو بے رحمی سے قتل کر دیتا تھا۔ لیکن اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسے سچے اور پاکیزہ مذہب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسلام آنے کے بعد اسلام نے عورت کو ذلت اور پستی سے نکال کر اس کو اونچے مقام پر پہنچایا اور اس پر طرح طرح کی فضیلتیں بخشی۔ اور سامعین کرام، مگر دیکھتے ہی دیکھتے مغربی تہذیب اور دشمنان اسلام نے عورت کو بے پردگی کا درس دیا۔ عورت نے ان کی باتوں پر لبیک کہہ کر ان کی بے حیائی سازشوں کو قبول کیا اور اپنے احکام و فرائض کو پس پش ڈال دیا، اور خواہشات سے مزین عورتیں بن سور کر چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر لاکھوں کروڑوں مردوں کے سامنے ناچتی اور گاتی، اپنے احکام و فرائض کو بھول بیٹھی، اپنے خود کے ضمیر کو بیچ ڈالا، اور وہ بھول بیٹی کہ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں یہ ہمیں حیا کی چادر سے نکال کر بے حجاب کر رہے ہیں اور شیطان کے قوتوں کے حسب بنا رہے ہیں۔ اس لیے آج دیکھا جاتا ہے کہ کہیں ہماری بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، کہیں عورت کی عزت نفس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، گہوار قلب مومن میں جذبہ ایمان سوتا ہے۔ سامعین کرام، اگر دراصل میں دیکھا جائے تو پردہ مسلم خواتین کے لیے فخر ہے، مگر ظالمین حکمران عورت کو بھی حجاب کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سازشوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ حملے میں لگے ہوئے ہیں۔ جیسے شیطان نے سب سے پہلی چال چلی تھی کہ انسان کو راہ سے نکالنے کے لیے اس نے پہلی چال چلی تھی کہ اس کے جذبہ ایمان پر ضرب لگایا تھا۔ ایسے یہ لوگ جب تک ان کی شاعری سے پوری نہیں ہو سکتی، جب تک کہ عورت حیا کی چادر سے نہ نکل جائے، یہ لوگ پردے کو مذاق بناتے ہیں آج کل، اور پردے کو برا بھلا کہتے ہیں، عورت کے پردے کو ناانصافی بتایا جاتا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا کہا ہے، ہر شاہ برباد گلشتہ کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، برباد گلشتہ کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاہ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلشتہ کیا ہوگا۔ تو سامعین کرام اور میری ماں اور بہنوں، آپ خود ہی بتائیے کہ کسی دیگر مذہب میں عورتوں کو کوئی مقام عطا کیا؟ نہیں۔ اور ہمارے اسلام نے عورتوں کو اونچا مقام دیا اور اس کو طرح طرح کی فضیلتیں دی۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں، پردے کو ناانصافی بتاتے ہیں، پردے کو ہمارے لیے اس کے اوپر کارروائی کی جا رہی ہے، پردے کو برا بتایا جا رہا ہے کہ پردے ہماری ترقی نہیں کی جاتی۔ تو ان سے کہہ دو، اگر ہماری ترقی چاہتے ہیں، ہمارے لیے کامیابی چاہتے ہیں، تو ہمیں جہیز کی سولی سے نکال دیں، اور ہمیں اگر چاہتے ہیں واقعی میں ترقی پہ دیکھنا چاہنا، ہمیں کامیاب ہونا دیکھنا چاہتے ہیں، تو انہیں کہہ دو کہ ہماری عزتوں کو بچا لو۔ کہاں ہے ارض و سما کا مالک، کہاں ہے ارض و سما کا مالک کہ چاہتوں کی رگے کرے دے، ہوس کی سرخے رگے بشر کا حسن کے غازہ بنی ہوئی ہے، کوئی مسیحا ادھر تو دیکھے، دو چار گرے کو در افق کہاں کا چہرہ ہوئی ہے، زمیں جناز اپنی ہوئی ہے، زمیں جناز اپنی ہوئی ہے۔ تو سامعین، آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، میری ماں اور بہنوں کو پردے کا مکمل پابند بنائے اور پردے کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ مجھے کہہ کر آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔